ویلکم بیک. سیٹھی صاحب, یہ ساری سچویشن سامنے آ چکی ہے, اب یہ جا کس طرف رہی ہے سچویشن؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ صرف دھمکیاں ہیں یا واقعی یہ جو آپ بات کہتے ہیں کہ سپٹمبر تک کا ٹائم دیا ہوا ہے کچھ ہو جائے گا خدا نخواستہ؟ دیکھیے, میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو آپ ایران کے اندر جو حالات ہیں اس کو دیکھ لیجیے, اس کی بھی اس کے اوپر اثر پڑے گا کہ ایران کہاں جائے گا اور ایران کے ساتھ کیا ایٹیٹیوڈ ہوگی دنیا کی. ایران کے اندر ابھی الیکشن ہوئی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ احمد نژاد صاحب نے ریگ کی ہے. میں سمجھتا ہوں ایسی بات نہیں ہے, اور نہ امریکہ کو کوئی ہاتھ ہے, اور اس میں نہ امریکہ کا کوئی ہاتھ ہے اور نہ ہی ریگنگ ہوئی ہے. فرینکلی ٹھیک ہے, میرے یہ اپنی ذاتی ویو, اس پہ بھی ڈسکشن ہو سکتی ہے, مگر ہوا یہ ہے کہ وہاں جو اربن ایران ہے, شہری لوگ, پڑھے لکھے لوگ, وہ ظاہر ہے آزادی زیادہ چاہتے ہیں, اور وہاں گھٹن ہے کیونکہ احمد نژاد صاحب اچھے سخت ہاتھ کے ساتھ اب جرنلسٹ کو بھی پکڑ لیتے ہیں, اندر کر دیتے ہیں, کچھ ہر قسم کی وہاں گھٹن ہے. وہ آزادی چاہتے ہیں, وہ جمہوری رواج کی طرف چلنا ہے. وہاں وہ ریولوشنری گارڈ اور وہ انقلابی اور وہ سارا جو ہے نا انہوں نے بڑا ٹائٹ کر کے رکھا ہوا ہے. تو یہ بیسک تھا. اس میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اب نیا چینج چاہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ہر جگہ چینج چینج چینج, اوباما صاحب نے چینج کی بات کر دی, ایران میں بھی چینج. دوسری بات یہ کہ یہ سینکشنز اور یہ لڑائی جھگڑے سے لوگ گھبراتے ہیں, عام لوگ, اور وہ سمجھتے ہیں کہ احمد نژاد صاحب ایک کانفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں اس کے فائدے تھے مگر اب شاید نقصان زیادہ ہوں گے, اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور رژیم کو تو تبدیل نہیں کرنا چاہتے اس طریقے سے, مگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران اپنی فارن پالیسی کو تھوڑا نرم رکھے اور ڈائلاگ میں آئے. یہ پریشر ہے میرا خیال ہے عوام, اربن عوام کی طرف سے, پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے, کہ ہم دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہونا چاہتے ہیں, ہمیں کھلا ماحول رکھنا چاہتے ہیں. وہ اس کو گھٹن رکھنا چاہتے ہیں, انقلاب کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں, اینٹی امریکن اور اینٹی اسرائیل اور اینٹی سنی ایک سٹانس لیا ہوا انہوں نے. تو یہ وہاں چل رہا ہے. اس کا جو اثر پڑ رہا ہے, امریکہ اب سمجھ گیا کہ رژیم نہیں بدل سکتی وہاں, ٹھیک, کیونکہ الیکشن ہو گئے, یہ آ گئے واپس. اب وہ کہتے ہیں انہی کے ساتھ بات کرنی پڑے گی. امریکہ بات چیت کی طرف لے جانا چاہتا ہے, اسرائیل دھمکی دے رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 مہینے میں یہ طے ہو جائے. بہت کروشل, یا تو ایران پیچھے ہٹے گا. ایران نے کل ایک نیا پیکیج اناؤنس کیا کہ جی ہم بات چیت کرنے کے لیے تھے, بٹ آن آور ٹرمز. وہ پہلے کہہ رہے تھے ہم بتائیں گے آپ کو کیسے ہوگا کیسے نہیں ہوگا. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس پیکیج کو دیکھ کے ریجیکٹ کر دیتی ہے کہ ایران از جسٹ بائنگ ٹائم, یہ صرف وقت لے رہے ہیں اپنا کام. ہمارے ساتھ کالر موجود ہیں, ان کی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم جناب. جی وعلیکم السلام. کون صاحب؟ منیب صاحب, بشیر احمد بات کر رہا ہوں سیال کوٹ سے. جی جناب نجم سیٹھی صاحب سے میں ایک بات یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ دوست انسان خود چنتا ہے لیکن ہمسائے انسان خود نہیں چنتا. اگر ایک ہمسایہ ہمارا بن ہی گیا ہے تو ہمیں کیا اپنی قومی سوچ اس کے مطابق تبدیل نہیں کرنی چاہیے اس کے حساب سے؟ بہت شکریہ. انڈیا کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا. یہ دیکھیے یہ بات صحیح بھی ہے اور غلط بھی ہے. صحیح کیسے ہے؟ صحیح ایسے ہے کہ ہاں صحیح ہے, صحیح تو ہے ہی نہیں. نہیں دیکھیے سنیے نا, پھر میں آپ سے کروں گا, ہر سوال کے 2 جواب ہوتے ہیں, یہ 2 پہلو ہوتے ہیں کم از کم, تو دیکھ لینے چاہیے. امریکہ بھی یہی کہہ رہا ہے نا آپ کو کہ دیکھیے اب آپ لڑائی جھگڑے چھوڑیں, آپ مائنڈ سیٹ اپنا چینج کریں, ہندوستان سے آپ کی دشمنی جو ہے اس کو ختم کریں, اور یہ کشمیر تو ملنا نہیں ہے آپ کو, اب آپ بھی مان گئے اس بات کو, تو اب کیا لڑائی جھگڑے. اور ہم نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہمیں جو اصلی جو ہمارا دشمن ہے وہ تو انٹرنل ہے, وہ تو طالبان نکلے ہمارے دشمن, وہ ہمیں ختم کرنا چاہ رہے ہیں, اور انڈیا کی تھریٹ رہے گی, وہ تھریٹ کو ہم دیکھ لیں گے. تو یہ بات تو چل رہی ہے. اب ہمیں اسی لیے ہم امن کی طرف بڑھ رہے ہیں. مگر دوسری بات یہ ہے کہ انڈیا بھی تو ایک چاہتا ہے نا کہ یہ سارے ریجن کے اوپر وہ بادشاہ بن کے, بڑا بھائی بن کے بڑھ جائے اور کوئی ادھر ادھر نہ ہل سکے. تو انڈیا نے بھی تو ہمیں چوز نہیں کیا نا. اگر یہ فلسفہ ہمارے پہ لگ سکتا ہے کہ ہم نے انڈیا اپنے نیبرز کو نہیں چوز کیا, تو انڈیا کے اوپر بھی تو یہ لگ سکتا ہے کہ انڈیا نے اپنے نیبرز نہیں چوز کیے. اور اگر ہمارے ہاں مسئلہ ہے یا کسی اور کے ساتھ مسئلہ ہے تو مسئلے حل کرنے چاہیے نا, لڑائی جھگڑے تو نہیں کرنے چاہیے. انڈیا کا ریکارڈ ہے کہ انڈیا نے ساری ریجن کے جو ممالک ہیں سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھگڑا کیا ہوا. منیب پر کوئی جھگڑا حل نہیں کر رہے, اتنی سی کنسیشن دینے کے لیے تیار نہیں ہے, تو پھر سارے لوگ ساری ریجن ان کے خلاف اسی لیے ہوئی ہوئی. تو اگر یہ بات جو انہوں نے کی یہ صحیح ہے, مگر یہ بات ہم پہ بھی اگر لگتی ہے تو انڈیا پہ بھی لگتی ہے. اگر ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے تو انڈیا کو بھی اپنا مائنڈ سیٹ ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی میرا نام خواجہ کلیم ہے اور میں سیٹھی صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, اور مجھے ان سے یہ پوچھنا ہے, میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ ہر پلیٹ فارم پر پاکستان کو بدنام کرتا ہے, کوئی بھی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتا. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستانی گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟
بین الاقوامی جو تعلقات ہیں اس میں اگر پاکستان کو انڈیا بلیم کرتا ہے ہر واقعے میں سچا یا جھوٹا تو بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ کا سوال سمجھ آ گیا ہمیں. جی صحیح ہے، یہ بڑے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر جگہ پہ ہماری بدنامی ہوتی ہے، یا تو ہم اپنا کیس نہیں صحیح پریزنٹ کرتے اور انڈیا کے ساتھ دنیا کا رومانس پریزنٹ ہی نہیں کرتے. بات یہ ہے جی، میں آپ سے دو باتیں، اگین دو نہیں تو تین کر دوں اس دفعہ. پہلی بات بڑی بات ہے سری صاحب، دیکھیے 3 باتیں کر دیتا ہوں. وہ پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا کو انڈیا بڑا پسند ہے، انڈیا میں جمہوریت ہے، انڈیا میں مارشل لاء نہیں لگتے، ٹھیک. انڈیا ساری دنیا کے ساتھ انٹیگریٹ ہوا ہوا. انڈینز جہاں بھی گئے ہوئے ہیں وہاں وہ ایک جس ملک میں بھی ہیں وہ بڑے ذمہ دار طریقے کے ساتھ وہاں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. اور پھر وہ انڈیا وہ کہتا ہے نا دی ورلڈز بگیسٹ ڈیموکریسی. تو ایک رومانس ہے دنیا کا انڈیا کے ساتھ، اور وہ رومانس انڈیا کی جو حکومت آتی ہے اس کو برقرار رکھتی ہے. مطلب کتنے ملینز آف ٹورسٹ انڈیا جاتے ہیں، آپ کے یہاں تو 10 ٹورسٹ نہیں آنے کے لیے تیار. تو انڈیا نے ایک ماحول بنایا ہوا، وہ آپ بنا ہی نہیں سکے. تو اس کی ایک حکومت کی بات نہیں ہے، اس میں ہماری فوج کی بھی مسئلے ہیں، ہماری حکومتوں کے بھی مسئلے ہیں، ہماری عوام کے بھی ہیں، اور ہماری جو جذبات ہیں کبھی کبھی جذبات سے بھی ہم بھاگے جاتے ہیں. لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آتی. تو ایک تو ہماری اپنی غلطی ہے، اس لیے ہم کیس اچھا نہیں بنا پاتے. اور جب ہم کیس بنا پاتے ہیں وہ پھر کچھ نہ کچھ یہاں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے کیس خراب ہو جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ ہم اپنا کیس اتنا اچھا بنا بھی نہیں پاتے، مگر یہ بھی صحیح ہے کہ ہمارا کیس ہی اتنا اچھا نہیں ہے. ہمیں یہ بات بھی تو ماننی چاہیے نا کہ کیس اتنا اچھا نہیں ہے. سری صاحب، ہماری جو ڈسکشن ہوئی خاص طور پہ جو بعد میں یہ خاص طور پہ ایران کے اوپر جو اٹیک خدا نخواستہ اگر ہو سکتا ہے تو کس طرح، اس میں بہت سارے سوال رہتے ہیں. پروگرام ہمارا ختم ہو گیا ہے کہ اس میں سوال یہ ہے کہ اگر ہوگا تو کس طرح ہوگا، کون سا روٹ اسرائیل استعمال کر سکتا ہے کس روٹ سے، اور اس کی امپلیکیشنز کیا ہوں گی، کیا اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، پاکستان کے لیے کیا ہوں گے. اس کے اوپر تو ہمیں بات یہ تو بہت سے سوال ہے نا. دیکھیے اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایران کے اوپر اٹیک کرنا ہے تو کیا صرف اسرائیل کرے گا یا اس کی امداد امریکہ بھی کرے گا؟ کیا امریکہ چھپ کے کرے گا، سامنے آ کے کرے گا؟ کیا سعودی عربیہ، جارڈن، سیریا، ان کا کیا رول ہوگا؟ ہمارا کیا رول ہوگا؟ ہمارا کیا رول ہوگا؟ ہمارے اوپر کیا اس کے اثرات ہوں گے؟ بیک لیش ہمارے اوپر کیا گرے گی؟ پھر اگر کرے گا اسرائیل تو اس کے کامیاب ہوگا یا نہیں کامیاب ہوگا؟ اس کے نیوکلیئر انسٹالیشن ختم کر دے گا یا نہیں کرے گا، یا صرف ڈیلے ہو جائے گا پروگرام میں؟ ایران جب اٹیک کرے گا کاؤنٹر، وہ گلف کے اوپر اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ امریکہ کے اوپر کیا ہوں گے؟ ٹیررزم ورلڈ کے اوپر کیا ہوں گے؟ پیلسٹائن میں کیا ہوگا؟ سعودی عربیہ میں وہاں سوالوں کے جواب کیسے ملیں گے؟ تو میں کہہ رہا ہوں یہ تو ایک بہت بڑا کینوس ہے جس کے بہت سے سوال ہیں جو آج ہم نے ڈسکس ہی نہیں کیے. تو چلیں آپ ایسے کیوں نہیں کرتے، یہ سارے سوال اگلے 1-2 پروگرام لے لیتے ہیں، اس کے اندر ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اگر اسرائیل نے کیا تو کیسے کرے گا، کہاں سے آئے گا، کہاں جائے گا، کیا کامیابی کا اس کا سٹرائک ریٹ ہوگا، کیا اس کے لاس ہوگا، کیا گین ہوگا. یہ سارے سوال اگلے 1-2 پروگرام میں کیوں نہیں ہم لے لیتے؟ اگلے پروگرامز میں جی ڈیفینیٹلی ہم اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے، اور جو جن باتوں کا جن سوالات جو ہمارے رہ گئے ہیں اس کے اوپر ایک ڈیٹیل ڈسکشن ہوگی، اور سیٹھی صاحب سے ہم ڈسکس کریں گے کہ ایکچولی ہوگا کیا. آج کا پروگرام دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنی فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.